وہ صرف اڈولف ہٹلر ہی تھے جن کی وجہ سے ورلڈ وار 2 ہوئی اور دنیا میں 7 کروڑ لوگ مارے گئے۔ لیکن کیا یہ 7 کروڑ لوگ اڈولف ہٹلر کی وجہ سے مارے گئے، یا اس میں قصور چرچل کا تھا، یا کیا ہٹلر نے جنگ عظیم دوم کا آغاز کیا تھا، یا اسے جنگ عظیم دوم میں کودنے پہ مجبور کیا گیا؟ اور اس لیڈرز کے فیکٹ سننے کے بعد شاید آپ کہیں گے کہ یہ لیڈر اتنا غلط نہ تھا جتنا دنیا نے اسے سمجھا۔ ہٹلر کا جنم 20 اپریل 1889 آسٹریا ہنگری میں ہوا۔ ہٹلر جب 3 سال کے تھے تو ان کی فیملی جرمنی رہنے کے لیے چلی گئی۔ ہٹلر بچپن سے ہی پادری بننا چاہتے تھے، اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ ہٹلر ایک دفعہ 4 سال کی عمر میں ڈوب رہے تھے اور ان کی جان بھی ایک پادری نے ہی بچائی تھی۔ ہٹلر جب 5 سال کے تھے تو ان کی ماں اس دنیا سے چل بسی۔ ہٹلر بچپن میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، خاص کر اپنی ماں کو یاد کر کے۔ ان کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچپن میں انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کو اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا جتنا اڈولف ہٹلر رویا کرتے تھے۔ 1914 یعنی 1914 میں ہٹلر جرمن فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس 21 اکتوبر 1914 کو ہٹلر کی فوج کی ٹریننگ مکمل ہوئی اور ہٹلر کو باقاعدہ طور پر سرحدوں پر لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ہٹلر کو جب فرسٹ ورلڈ وار میں لڑنے کے لیے سرحدوں پہ لایا گیا تو وہ اس قدر بہادر تھے، یا جرمن فوج کا کہنا ہے کہ اس قدر پھرتیلا اور بہادر انسان انہوں نے جرمن فوج میں کبھی پہلے نہ دیکھا تھا۔ لیکن ہٹلر کی بدقسمتی کہ وہ جنگ کے پہلے ہفتے ہی گھائل ہو گئے، لیکن انہیں اس بہادری پہ لانس کارپورل بنا دیا گیا، اور ہٹلر کی یہ بہادری ان کی پوری آرمی میں مشہور ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے مورچے میں یا اپنی جو ریجمنٹ ہے اس سے نکل کے کھلے میدان میں دشمن سے لڑ پڑتے تھے۔ ہٹلر کے ساتھ دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ 1918 میں برٹن آرمی نے ایک گیس بم پھینکا جو بالکل ہٹلر کے قریب پھٹا، جس سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور کافی ہفتے علاج کے بعد ہٹلر کی آئی سائٹ واپس آئی، لیکن پھر بھی ان کی نظر کافی زیادہ کمزور رہتی تھی۔ جرمنز کو ورلڈ وار فرسٹ میں نہ صرف بری طرح شکست ہوئی بلکہ پولینڈ کا علاقہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور برٹن کو فتح حاصل ہوئی، اور اس میں جرمنی کی اپنی آرمی کے کچھ غداروں کی بھی غلطیاں تھیں۔ جب ہٹلر کو یہ پتہ چلا تو ہٹلر بہت دکھی رہنے لگے، اور ہٹلر نے آرمی کو چھوڑ کے عام عوام میں آ کر مختلف قسم کے بہت جوشیلے بھاشن دینے شروع کر دیے، اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہمارے آرمی کے یعنی جرمنی کی آرمی کے کچھ جرنیلوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم فرسٹ ورلڈ وار آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے 1919 میں ہٹلر کے اوپر ایک فوجی مقدمہ چلا جو کہ جرمن آرمی نے چلایا، اور ہٹلر کو غدار قرار دیا گیا۔ ہٹلر گرفتاری سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھپنے شروع ہو گئے، لیکن آرمی کے اندر ایک طبقہ تھا جو کہ ہٹلر کے بہت قریب تھا اور ہٹلر کا بہت ساتھ دے رہا تھا، اور ہٹلر کو محب وطن اور ٹریو جرمن سمجھتا تھا۔ انہوں نے پراسرار ترین ڈکٹیٹر کو پناہ دے دی۔ ہسٹورینز کے مطابق ہٹلر کو پناہ دینے والا کام جرمن فوج کی ڈیفنس ریجمنٹ نے کیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی یہی سمجھتے تھے کہ جرمن کے کچھ بڑے جرنیل برٹن کی آرمی کے ساتھ پیسے لے کے ملے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہٹلر کی باتوں میں اپنا ایک لیڈر دیکھتے تھے۔ انہوں نے ہٹلر کو نہ صرف اس وقت پناہ دی بلکہ اس کو اپنا ایڈوائزر بھی بنا لیا، اور اس کو عوام میں کھل کر بھاشن دینے یا جلسے کرنے کی سپورٹ بھی کی۔ اس سے ہٹلر بہت جلدی عوام میں مقبول ہونا شروع ہو گیا، اور ورلڈ وار 2 جرمنی کیسے ہارا یہ سب کچھ عوام کے سامنے رکھنا شروع ہو گیا، جس سے عوام میں بہت زیادہ جوش اور جذبہ پھیلا، اور ہٹلر کے انہی بھاشن کو ورلڈ وار 2 کا پیش خیمہ کہا جاتا ہے۔ اب ہٹلر 1925 کے آتے آتے زندگی کی بازی 3 دفعہ ہارتے ہارتے بچ چکے تھے۔ ایک دفعہ بچپن میں جب وہ ڈوبنے لگے تھے اور پادری نے انہیں بچایا تھا، ایک دفعہ جب وہ سرحدوں پہ ٹریننگ کے دوران لڑنے گئے تھے اور برٹن آرمی کی گیس بم ان کے بالکل قریب پھٹنے سے ان کی آئی سائٹ چلی گئی تھی، لیکن ان کی جان بچ گئی، اور تیسری دفعہ وہ جرمن جرنیلوں کے ہاتھ چڑھنے سے بچ کے، ورنہ ان پہ وہ غداری کا مقدمہ چلا کے ان کی اسیسینیشن یا کلنگ کروا دیتے۔ تو ہٹلر 3 دفعہ موت کے بالکل قریب سے چھو کو گزر چکے تھے۔ اب ہٹلر کی زندگی کا ایک بہت بڑا دور شروع ہو چکا تھا، جہاں پہ ہٹلر عوام میں بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے، اور ہٹلر آرمی سے نکل کے سیاست میں گھس چکے تھے۔ اڈولف ہٹلر نے اس وقت تاریخ کی ایک بہت ہی جانباز اور مشہور پارٹی بنائی
جس کا نام نازی پارٹی تھا، اور 24 فروری 1920 کو ہٹلر نے اس پارٹی کی طرف سے عوام کے اندر ایک ایسا جذباتی اور جنونی جلسہ کیا اور ایسی اس جلسے میں سپیچ کی کہ سب لوگ ہٹلر کے دیوانے ہو گئے۔ جس نے بھی اس جلسے میں شرکت کی اس کا محبوب لیڈر صرف اڈولف ہٹلر بن چکا تھا۔ اڈولف ہٹلر کا اگلا گیم پلان یہ تھا کہ اڈولف ہٹلر نے جرمن فوج کے جو آرمی کے لوگ تھے انہیں یہ اکسانا شروع کر دیا کہ جس طرح میں نے آرمی چھوڑی ہے اور میں نے سیاسی پارٹی شروع کیا اور یہ سیاسی پارٹی جرمنی کا مستقبل ہے، آپ بھی آرمی چھوڑو، کیونکہ آرمی چند جرنیلوں کا نام ہے اور وہی جرنیل ہی آپ کو آرڈرز دیتے ہیں اور وہی جرنیل ہی آپ کو جنگ ہارنے میں مجبور کر دیتے ہیں، تو اس لیے آپ میری پارٹی میں ہم مل کے جرمنی کو ایک عظیم اور ایسا جرمنی بنائیں گے جس کی 1000 سال حکومت ہوگی اور پوری کائنات پہ یا پوری ورلڈ میں ہٹلر کا کہنا تھا کہ صرف اور صرف جرمنی ہی ہوگا۔ اور اس بھاشن میں یا اس کی جنونی تقریروں میں اڈولف ہٹلر کی اس وقت آرمی کا ایک بہت بڑا طبقہ آ چکا تھا جنہوں نے آرمی سے استعفے دیے اور ہٹلر کی نازی پارٹی میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے نازی پارٹی دنیا کی تاریخ کی اگر مضبوط ترین سیاسی پارٹیز میں سے ایک پارٹی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جب اڈولف ہٹلر نے اتنی زیادہ طاقت جمع کر لی تو اس کے بعد ہٹلر نے فوج کے خلاف اور غداروں کے خلاف کھل کے بغاوت شروع کر دی۔ اس وقت جو نازی پارٹی جو پہلے جس کا نام نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی تھا، اس کا جو چیئرمین تھا اس نے ہٹلر کو نکالنے کا آرڈر جاری کر دیا کہ ہٹلر اب ہماری پارٹی میں نہیں رہے گا کیونکہ ہٹلر فل غدار بن چکا ہے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، ہٹلر پارٹی میں اتنا مقبول ہو چکا تھا اور عوام میں اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ اپنے دوستوں جو کہ پارٹی میں نیو دوست شامل ہوئے تھے جو کہ آرمی سے ہی استعفے دے کے آئے تھے، ان کی مدد سے اور عوام کی مدد سے بجائے وہ کہ وہ جو پرانا چیئرمین تھا پارٹی کا وہ ہٹلر کو نکالتا، ہٹلر نے ہی اسے پارٹی سے نکلوا دیا اور خود نیو چیئرمین بن گیا۔ یہ 1921 کی بات ہے۔ ہسٹورینز کے مطابق ہٹلر کی مشہوری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اڈولف ہٹلر کوئی ایسی ڈرگز یوز کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ عوام میں گھنٹوں کھڑے رہ کر ایک ہاتھ سے سلوٹ کیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ سکرین پہ تصویر دیکھ رہے ہیں اڈولف ہٹلر کی، یہ بہت مشہور پوز اور بہت مشہور پک ہے۔ اس پوز میں اور اس طریقے سے عوام کو وہ آنر دیتے تھے اور اس پوز میں وہ گھنٹوں رہتے تھے۔ یہ پوز اڈولف ہٹلر کا اس قدر مشہور تھا کہ آج تک ویسٹ میں اس پوز پہ یا اس سلوٹ پہ پابندی ہے، کیونکہ اس پوز کو یا اس سٹائل کو شاید ورلڈ وار 2 کا اعلان جنگ کہیں یا لوگوں میں جنون بھرنے کی وجہ یہ پوز تھا تو غلط نہ ہوگا۔ ہٹلر کی خوش قسمتی دیکھیں کہ 1933 تک ہٹلر کو لگاتار وقت ملا اپنی پارٹی اور اپنی سیاست کو جرمن میں پھیلانے کا، اور 1933 میں ہسٹورینز کے مطابق ہٹلر اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ جرمنی کا ہر بچہ ہٹلر کی طرح ہی مونچھیں رکھنا چاہتا تھا اور ہٹلر ہی جیسا اپنا حلیہ بنانا چاہتا تھا، اور جرمنی کے اندر اگر کوئی لیڈر تھا یا کوئی محبوب لیڈر تھا تو وہ صرف اور صرف اڈولف ہٹلر تھا۔ یہ بات 1933 کی ہے۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا اور جرمنی کا واحد لیڈر اڈولف ہٹلر ہی کہلانے لگا۔ ہٹلر یہودیوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ہٹلر کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ یہودیوں سے لڑ کر یا یہودیوں کو مار کر میں شاید خدا کا کام آسان کر رہا ہوں۔ یعنی ہٹلر کے کہنے کے مطابق یہودی وہ لوگ ہیں جو خدا کے دشمن ہیں، ایسا اڈولف ہٹلر سوچتے تھے۔ لیکن میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں، کسی بھی انسان کو آپ بے گناہ نہیں مار سکتے۔ ہٹلر کی یہ ایک غلط پالیسی تھی جس کی وجہ سے 60 سے 70 لاکھ اس وقت ہولوکاسٹ کا شکار ہوئے یہودی، اور بہت سارے یہودی مارے گئے، اور ان میں ایک آئنسٹائن بھی تھے جو بڑی مشکل سے ہٹلر سے جان بچا کے امریکہ چلے گئے، اور انہوں نے اپنا برین اور اپنا دماغ ہٹلر کو بیچنے کے بجائے یا ہٹلر کو دینے کے بجائے ضد میں آ کے امریکنز کو دیا، اور اسی کی وجہ سے انہی آئنسٹائن کی وجہ سے یہ ایٹم بم ایجاد ہوا اور امریکہ آج تک دنیا پہ رول کر رہا ہے۔ شاید وہ رولنگ جرمنی کر رہا ہوتا آج تک اگر جرمنز یہودیوں کو ساتھ ملاتے۔ یا 1939 میں اڈولف ہٹلر کو امن اور شانتی بنانے کے لیے نوبل پرائز دیا گیا۔ ہٹلر کا ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہٹلر جانوروں کو مارنے کے بہت خلاف تھے اور ہٹلر کبھی بھی گوشت نہ کھاتے تھے۔ اڈولف ہٹلر ایک اینیمل لور تھے۔ 1 ستمبر 1939 کو اڈولف ہٹلر نے پولینڈ پہ حملے کا حکم دیا، کیونکہ اڈولف ہٹلر کا کہنا تھا کہ جنگ عظیم 1 میں پولینڈ کی زمین جرمنی سے ہی برٹن نے کھینچی تھی اور یہ جرمنی کا ہی حصہ ہے، اس لیے 1 ستمبر 1939 کو اڈولف ہٹلر کے آرڈرز پر جرمن فوج نے پولینڈ پہ حملہ کر کے ایک ہی دن میں اسے فتح کر لیا۔
لیکن ہٹلر شاید یہاں پہ رک جاتے کیونکہ ہٹلر نے اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس حاصل کی تھی، لیکن برٹن کے جو اس ٹائم وزیر اعظم تھے چرچل، انہوں نے ہٹلر کی اس بات کو بہت ناپسند کیا اور ہٹلر کو ایک دن کا ٹائم دیا پولینڈ خالی کرنے کا، اور اس کے بدلے یعنی اگر ہٹلر پولینڈ خالی نہیں کرتے تو انہیں پھر جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ چرچل کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ ہٹلر نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نیکسٹ ڈے ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔ شروع میں تو یہ صرف برٹن اور جرمن کی ایک ہلکی پھلکی فضائی جنگ تھی، لیکن بعد میں مختلف ممالک کے اس میں شامل ہو جانے، جن میں امریکہ، جاپان، اٹلی، فرانس اور آسٹریا، ہنگری اور خاص کر سوویت یونین یعنی USSR اس کے شامل ہو جانے کی وجہ سے یہ ورلڈ وار 2 بن گئی، اور 7.5 کروڑ لوگوں کی جان لینے کے بعد ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی اور ہیروشیما اور ناگاساکی کو بھی کھا گئی، اور اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا ورلڈ وار 2 پہ۔ ہٹلر کا ہسٹری میں ایک ہی بلنڈر مانا جاتا ہے، اور وہ بلنڈر اس قدر بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے ہٹلر شاید جیتی ہوئی جنگ ہار گیا ہے، اس کو ہم غلط نہ کہیں گے۔ جون 1941 کو ہٹلر نے سوویت یونین یعنی USSR جو کہ اس کا اپنا ایک دوست کنٹری تھا، یعنی اسٹالن اس ٹائم ہٹلر کا دوست تھا، لیکن نہ جانے ہٹلر کے دماغ میں کیا بات آئی، وہ ہسٹورینز کے مطابق ہٹلر ماسکو پہ حملہ کر کے ماسکو کی ساری آرمی کو اپنے قبضے میں کر کے پھر پوری ورلڈ سے لڑنا چاہتا تھا، کیونکہ ہٹلر کے پاس جرمن آرمی کے بہت سارے لوگ بھی مر چکے تھے اور بہت سے اسلحے کی بھی کمی تھی، اور اس ٹائم ماسکو کے پاس بہت زیادہ پاور تھی، اس لیے ہٹلر USSR پہ قبضہ کر کے تو پھر ورلڈ کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا تھا یا مزید وار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہٹلر کی یہ چال یا یہ ہٹلر کا جو پلے کارڈ تھا وہ ناکام گیا، اور ہٹلر کی فوج مزید پیش قدمی کرتے کرتے USSR میں سردی کا شکار ہو گئی، کیونکہ جون میں انہوں نے حملہ کیا اور اکتوبر تک یہ وہیں پھنسے رہے، اور واپس کبھی بھی ہٹلر کی فوج وہاں سے نہ نکل سکی۔ 70 to 80% فوج USSR میں ہی ماری گئی، واپس 20% فوج جب دوبارہ آئی تو وہ لڑنے کے قابل نہ تھی، بہت سارے بیمار تھے اور بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، جنگ کی حالت میں نہ تھے۔ 29 اپریل 1945 وہ دن تھا جب اڈولف ہٹلر نے اپنی وائف سے خودکشی سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے شادی کی، اور اڈولف ہٹلر کی وائف نے ایوا براؤن کی جگہ، یعنی براؤن ان کے والد کا نام تھا جو ان کی وائف ہیں، ان کا اپنا نام ایوا تھا اور ان کی وائف کے والد کا نام براؤن تھا، تو انہوں نے ایوا براؤن کی جگہ پیپر پہ ایوا ہٹلر لکھا، اور اس کے بعد ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے اپنی وائف کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ہٹلر مرنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی مجھے زندہ نہیں پکڑ سکیں گے، لیکن آج تک ہٹلر کی موت ایک مسٹری ہے کہ ہٹلر سرجری کروا کے کہیں غائب ہو گئے، یا ہٹلر نے دوبارہ آگے زندگی گزاری، یا ہٹلر کو جرمن فوج نے کہیں غائب کروا دیا، یا ہٹلر نے سچ میں خودکشی کی تھی۔ یہ مسٹری کبھی بھی حل نہیں ہو سکی، لیکن یہ تھے اڈولف ہٹلر کی لائف پہ ایک شارٹ ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹری بہت پسند آئی ہوگی۔ کیپ واچنگ سیکرٹس آف کنگز۔ اور ہاں فرینڈز، ہٹلر مجھے اس لیے پسند ہے کہ ہٹلر کا ایک بہت بڑا کول ہے جس دنیا آج بھی نہ سمجھ سکی، اور اس کول پہ میں بھی بلیو کرتا ہوں۔ ہٹلر کہا کرتا کہ دنیا میں صرف ایک ملک جرمنی ہوگا، یا شاید جرمنی ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہٹلر کا بہت مشہور کول ہے۔ ہسٹورینز اس کول ذریعے کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ورلڈ میں صرف ایک ہی کنٹری رول کر رہا ہو تو ورلڈ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، کبھی بھی کوئی کنٹری کسی سے وار نہیں کر سکے گا، کیونکہ کنٹری ایک ہوگا اور دنیا بالکل امن میں آ جائے گی۔ جتنی زیادہ حکومتیں اور جتنے زیادہ جو ہے گورنمنٹس بنیں گی، اتنی زیادہ آپس میں ٹکراؤ بڑھے گا، اتنی زیادہ تقسیم بڑھے گی۔